बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया को एक बात तो समझ आ गई है जी कि वो मिलिटरीली पाकिस्तान को डिफीट नहीं कर सकता, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये क्लैरिटी हिंदुस्तान के लोगों के जहनों पे भी आ चुकी है और वो उनको पता है कि मिलिटरीली वो पाकिस्तान को डिफीट नहीं कर सकते। एंड सेम गोज़ फॉर दोज पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर इन इंडिया। उनको भी ये समझ आ गई है कि मिलिटरीली वो पाकिस्तान को डिफीट नहीं कर सकते। अब व्हाट नेक्स्ट, आप लोगों का भी सवाल होगा, आपके जहनों में भी सवाल होगा ये कि आगे क्या होगा। मैं बताता हूँ आगे क्या होगा जी। आगे जनाब जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का, वहाँ से इंडिया जो है वो अपनी सरगर्मियाँ जारी रखेगा, या ऐसे समझ लें कि तेज़ करने की कोशिश करेगा। वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि हम लोग हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठे हुए, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा कि वेस्टर्न बॉर्डर जो है हमारा उसको हॉट करे और पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट कराने की कोशिश करेगा। अब दूसरा जो फ्रंट इंडिया खोलने जा रहा है, यानी कि मिलिटरीली तो पाकिस्तान को डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन नया फ्रंट क्या खोलने जा रहा है उस पर मैं आपको बताया तो खबर भी दे देता हूँ आपको। खबर ये है कि शशि थरूर जो कि इस वक्त चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन भी रह चुका है, उसको इंडिया ने एक्टिव कर दिया है। और एक्टिव इस तरीके से कर दिया है कि उसके साथ 6 लोग डिप्यूट किए हैं। 6 लोगों की एक टीम होगी शशि के साथ, जो कि पूरी दुनिया में फिरेगी और पूरी दुनिया में जाएगी और इंडिया का जो मुद्दा है उसको लोगों के सामने, स्टेट्स के सामने, लीडरान के सामने, हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं उनके सामने और मुख्तलिफ ममालिक में जाके उनको बताएगी कि इंडिया जो है वो जनाब बहुत मजलूम है, इंडिया के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है जी, और पाकिस्तान बहुत जुल्म कर रहा है उनके साथ। सो इस किस्म का वहाँ पे ड्रामा क्रिएट किया जाएगा। अब कौन सी चीज़ों को वो कैश कराने की कोशिश करेंगे वहाँ पे, एक तो उनका फोकस होगा शशि का और उसकी टीम का, ये फोकस होगा कि जनाब वो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रहा है उसको दूसरी साइड पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और वो कहेंगे कि जनाब इंडिया के अंदर टेररिज्म जो है पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, वेयर एज इट्स द अदर वे राउंड। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रहा है वो इंडिया की तरफ से हो रहा है। हकीकत ये है, द रियलिटी इज़ कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है वो इंडिया कर रहा है एंड वी हैव सॉलिड एविडेंसेस ऑफ दैट। हमें चाहिए ये कि आइंदा आने वाले दिनों में हम वो जो हमारे पास कॉल इंटरसेप्ट हुई हुई हैं या हमने कुछ लोग पकड़े हुए हैं जिन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि जनाब इंडिया जो है या इंडियन जासूस, लेट मी पुट इट दिस वे, उनको हमने जो पकड़ा हुआ है उनको हम सामने लेके आए, अपने लोगों को सुनाए, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया को भी वो मुद्दा पेश किया जाए और बताया जाए कि जनाब इस तरीके से इंडिया जो है पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैला रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ से भी दहशत गर्दी फैलाने का इरादा रखता है। प्रॉक्सी वॉर तो अपनी जगह, प्रॉक्सी वॉर के लिए तो जनाब यहाँ पे इंडिया के जो एजेंट्स हैं जो बलूचिस्तान में मौजूद हैं और मुख्तलिफ शहरों में भी हैं पाकिस्तान के, वो एक्टिव हैं, लेकिन हमने उन पर नज़र रखी हुई है। और ये बात कहना गलत नहीं होगी कि जनाब उनको हमने किसी हद तक जो है वो उनको बिल्कुल हमने ठप दिया है, पंजाबी कहते हैं ना ठप देता है, ठप दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ये सारी चीज़ें हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत है। अब दुनिया में हम इन चीज़ों को कैसे लेके जाएंगे, कब लेके जाएंगे और किस तरीके से लेके जाएंगे, ये आइंदा आने वाले वक्तों में हमें पता चल जाएगा, हमारे सामने आ जाएगी। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन, बट एट द वेरी सेम टाइम हमें दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब एयर मार्शल आमिर मसूद साहब। एयर मार्शल साहब जो है हमें एक रियलिटी चेक देंगे, ठीक है, और आई एम श्योर कि रियलिटी चेक जो है शायद आपको पहले ना मिला हो, लेकिन इस बार मेरे प्रोग्राम में वो आपको रियलिटी चेक ज़रूर देंगे, क्योंकि मैं उनसे कुछ सवालात उनके सामने ऐसे रखना चाहता हूँ जिसमें हमें पता चल जाएगा कि आगे होने क्या जा रहा है। एंड सेकेंडली मेरे साथ मौजूद होंगी सेनेटर शेरी रहमान साहिबा। शेरी रहमान साहिबा जो हैं वो हमें बताएंगी और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो एक नया फ्रंट है
جو وائلیشنز کی تو ایک بڑی لمبی لسٹ ہے انڈیا کی کہ وائلیشنز انڈیا نے کہاں کہاں کی ہے. یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی وائلیشن اینڈ دیر لائک اے ہسٹری آف وائلیشنز جو انڈیا کرتا ہے. کسی قانون کو نہیں مانتا, کسی انٹرنیشنل قانون کو نہیں مانتا انڈیا, اور ایک ہسٹری ہے, ایک پوری یہاں پہ لسٹ ہے انڈیا کی کہ وہ کسی قانون کو نہیں مانتا. آئندہ آنے والے دنوں میں جو پانی کا مسئلہ ہے, جو پانی ہماری ریڈ لائن ہے, جو پانی کا مسئلہ ہے, انڈس ٹریٹی جو ہے اس کی میں بات کرنا چاہوں گا, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور وہاں پہ انڈیا کیا کر سکتا ہے امیڈیٹلی, آئی کین ایشور یو کچھ نہیں کر سکتا امیڈیٹلی, بٹ ان دا ڈیز ٹو کم کیا ریزروائرز بنا رہا ہے, کس طریقے سے بنائے گا, کس طریقے سے ان کو لے کے چلے گا. اور صرف انڈیا اس میں نہیں کھیل سکتا, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کی تسلی کے لیے بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ اس میں چائنا جو ہے وہ ایک بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے اور کرے گا. سب سے پہلے ایئر مارشل عامر مسعود صاحب. ایئر مارشل عامر مسعود صاحب, اس وقت جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ہم کیسے دیکھیں, نمبر 1. نمبر 2, ہمیں ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو ایگریسولی پرسو کرنے کی ضرورت ہے. سو اس میں اگر ہم انڈین سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں پہ ششی کو ایک ٹیم بنا کے دی گئی ہے جو کہ جائے گی ساری دنیا میں اور جا کے اپنا کیس جو ہے پلیڈ کرے گی, یعنی کہ انڈیا کیس پلیڈ کرے گی. ہم اپنے اینڈ پہ اگر دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے ڈپلومیٹکلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن مبشر, اب جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایک ڈفرینٹ قسم کی جنگ یہ چھیڑیں گے ہمارے خلاف. انہوں نے یہ چیز تو دیکھ لی ہے کہ ایک ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن سے وہ کبھی بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. دو کہ انہوں نے پہلی پریس کانفرنس میں یہ آ کے کہا کہ وی ہیو اچیوڈ آور آبجیکٹیوز, لیکن مجھے نہیں نظر آیا کہ کوئی آبجیکٹیو انہوں نے اچیو کیا ہو. جس وقت انہوں نے یہ حملہ کیا تو وی ور اے لٹل بٹ ڈیوائیڈڈ ایز فار ایز ہمارے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس تھے. ٹیررزم بہت رائز پہ تھا, سیکٹیرین وائلنس تھا, پولیٹیکل ڈیوائیڈ تھا, انٹرنل ایک انسٹیبلٹی تھی. لیکن جب یہ ہوا اور انڈیا نے ایک جنگ کا اعلان جنگ کیا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی. پہلے تو یہ کہ ان کے پاس اتنے ریزروائرز نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کو کسی طرح سے بہت نقصان پہنچا سکیں آنے والے سالوں میں. لیکن اگر ان کا آبجیکٹیو یہ ہے, جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سٹارو کیا جائے, پاکستان کے اندر ایک واٹر انسیکیورٹی کی جائے, فوڈ انسیکیورٹی کی جائے, تو یہ ایک 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, ایک نیوکلیئر طاقت ہے. وہ کبھی بھی نہیں ایسے ہونے دیں گے کہ وہ جو ہے پیاس سے مر رہے ہوں اور وہ کوئی ایکشن نہ لیں انڈیا کے خلاف. تو اٹ ول کم بیک ٹو دا سیریس ملٹری کانفرنٹیشن رادر دین کہ وہ کسی طرح سے وہ اس حصول کے لیے کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ بالکل ڈوب رہا ہے اور وہ شائن کر رہے ہیں, یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. دوسرا, اس کے اگر آپ لا افیئرز میں جائیں تو یہ ایک بڑی سیریس سچویشن ہے کہ وہ اس ٹریٹی کو ایبروگیٹ نہیں کر سکتے. اور ورلڈ بینک کے جو ہیڈ ہیں ان کا بھی ابھی لیٹلی جب انٹرویو آیا تو انہوں نے بھی بڑا کلیئرلی بتایا کہ یونیلیٹرلی اس کی ایبروگیشن نہیں ہو سکتی. اینڈ بہت سارے لا کے معاملات ہیں جو کہ اس کے ساتھ ٹائیڈ اپ ہیں. سو یہ ایک اٹ ول ناٹ گو ویل ایز فار ایز انٹرنیشنل ایک اسٹینڈنگ کے لحاظ سے بھی. اور لاسٹلی آئی وڈ سے کہ یہ انڈیا جو ہے وہ اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ مڈل رائپیرین ہے. ہماچل پردیش وغیرہ اس کا جو اوپر والا حصہ ہے دیٹ از ان کنٹرول آف چائنا. تو چائنا از دا اپر رائپیرین, اینڈ چائنا بینگ اے ویری اسٹرانگ کنٹری ان دس ریجن ول ناٹ لیٹ کہ بھئی اس واٹر کی وجہ سے کوئی انسٹیبلٹی ہو اس ریجن میں, اور وہ بھی اس ملک کے ساتھ جو کہ اس کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. دوسری جو آپ نے بات کی تھی ریگارڈنگ دا ڈپلومیسی فرنٹ, ڈپلومیٹک فرنٹ, وہ جو ہے دیٹ از دیکھیں وہ بالکل ششی تھرور آج ہی ان کا آیا ہوا تھا ایک نیوز کے, ششی تھرور اور 7 لوگ اور ہیں جو کہ ٹیم میں انہوں نے ڈالے ہیں, جن کا بیسک کام یہ لگایا گیا ہے کہ وہ انٹرنیشنلی جو انڈیا کا نیریٹو ہے کہ دے آر بینگ وکٹم آف ٹیررزم, اس کو دنیا میں اسپیشلی ویسٹ میں اور امریکہ کی طرف جا کے اس کو پروپوگیٹ کریں اور اس کو کلیئرلی بتائیں کہ کیا اس وجہ سے جو پاکستان جو ٹیررزم اکارڈنگ ٹو دیم جو ابیٹمنٹ کر رہا ہے اس کی وجہ سے پورا ریجن جو ہے
that is actually becoming very dangerous. اب یہ وہ میں نے جو آپ سے بات کی تھی کہ انڈائریکٹ اسٹریٹجی جو یہ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ اس کو زیادہ ایگریسولی پرسو کریں گے اور اس نیریٹو کو زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں گے دنیا میں, اور اس جگہ پہ ہمیں جو ہے ایک کاؤنٹر نیریٹو ضرور تلاش کرنا چاہیے اور ایسے لوگ بھی تلاش کرنے چاہیے جن کو ہم بھیجیں اور وہ ان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کریں, بیکاز ان کی ابھی تھوڑی جو ہے اپروچ اور انگریس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے پالیسی میکنگ میں, بلکہ دے آر ایکچولی انفلوئنسنگ دا پالیسی ان وائٹ ہاؤس وغیرہ میں بھی اور ویسٹ میں بھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بی بی سی اور CNN وغیرہ نے یہ واٹر ایشو پہ بھی اور کوئی کسی طرح سے جب انہوں نے اٹیک بھی کیا پاکستان پہ تو بہت زیادہ ایک قسم کا اس چیز کو نہیں شو کیا. So they have a lot of control over the Western media also, and those who are making the policy, they are influencing that. تو ہمیں اس ایریے میں بہت اوفینسولی جانے کی ضرورت ہے. یہ جو انڈائریکٹ اسٹریٹجی انہوں نے شروع کی ہے اور اس چیز کو بھی ہمیں بہت اوفینسولی دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ جو یہ ہمارے ویسٹرن فرنٹ میں ٹیررزم کر رہے ہیں کہ جنوری 2025 سے لے کر اب تک 7,000 ٹیررسٹ کیسز ہو چکے ہیں, انسیڈنٹس ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر. دوسری چیز جو ہے نا, دیکھیں اس وقت ویسٹ کے لیے اور امریکہ کے لیے سب سے زیادہ کنسرن جو ہے وہ ٹیررزم ہے اور نیوکلیئر والا ایلیمنٹ. یہ اس وقت ان کی جو کوشش ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نیوکلیئر والی بھی بات کی انہوں نے 2 دن پہلے اور اب ٹیررزم پہ آ گئے, تو دے وانٹ ٹو جوائن دیز 2 تھنگس اور اس کو پاکستان کے اوپر یہ اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان از دا کنٹری وچ ہیز اے کمبینیشن آف بوتھ دا تھنگس وچ آر بینگ سین ایز اے تھریٹ ان دا ویسٹ. ایئر مارشل صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتے. ایئر مارشل عامر مسعود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سو ایک یہ جو بات یہاں پہ بار بار یہ کہی جا رہی ہے فرام دا انڈین میڈیا, دو پیپل ڈونٹ بائی وٹ ایور دا انڈین میڈیا از سیئنگ, بٹ دین اگین جو چیزیں وہ اس وقت کہہ رہا ہے, سو اس کو ایک تو فرسٹ آف آل کیا ان کی عوام کی کنزمپشن کے لیے کہہ رہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹرائک بیک. نمبر 1 ایک تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اپنی عوام کو تسلی دینی ہے, ان کا morale دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اس کی عوام کی کنزمپشن کے لیے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ لوگ. یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک ڈسیپشن چلا رہے ہیں کہ جناب ہم اس طرف کریں گے اور دوسری طرف وہ ڈپلومیٹکلی اپنا فرنٹ کھول کے اپنے پوری دنیا میں لے کے پھریں گے اس کو اور اس کو پرسو کریں گے. اچھا, ملیٹریلی جو یہ بات کر رہے ہیں انڈین میڈیا بھی اور انڈین لوگ بھی جو کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم وی آر گوئنگ ٹو اسٹرائک بیک, تو اس کو آپ کمپلیٹلی رول آؤٹ کر رہے ہیں. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. نو آئی ایم ناٹ رولنگ اٹ آؤٹ, لیکن میں یہ جو آپ نے جو دوسری بات کی نا اس سے میں ضرور ایگری کروں گا. ڈسیپشن والا جو ایلیمنٹ آپ نے ذکر کیا, دیکھیں ان کے ڈیفینس منسٹر نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ ایک ٹریلر تھا. ٹھیک, دیکھیں ٹریلر تھا یا ٹیزر تھا یا جو بھی تھا, ایک بہت ہیوملیشن ہوئی ہے. لیکن I'm sorry I'm cutting you, لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ویسٹرن فرنٹ سے, ویسٹرن بارڈر سے اب انڈیا اپنی حرکتوں سے باز تو آئے گا نہیں, ٹھیک ہے, اور اگر ویسٹرن فرنٹ سے دیکھا جائے تو مطلب کہ انفلٹریشن آف لائک ٹیررسٹ ان پاکستان, پھر پراکسی وارز, ٹھیک ہے, وہ جو سلسلہ اس نے جاری رکھا ہوا ہے اور انسٹیبل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, وہ ساری چیزیں وہ اس پہ زیادہ زور دینا شروع کر دے گا ان دا ڈیز ٹو کم, یا ہاؤ ول یو ٹیک اٹ؟ جی بالکل, دیکھیں اجیت دوول نے کئی جگہوں پہ یہ بیان بھی دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں بیکاز وی ہیو مور فنڈس ود اس. سو دے آر ایکچولی فائنینسنگ دا ویپنس, دے آر فائنینسنگ دا ریکروٹمنٹ آف دا ٹیررسٹ جتنے بھی ادھر ہو رہی ہے. اور افغان گورنمنٹ بینگ فریجائل اینڈ ناٹ بینگ ویری اسٹرانگ, ان کو اس وقت کیش کی ضرورت ہے, پیسوں کی ضرورت ہے, اور اس فرنٹ میں اتنا ایک ولنریبلٹی ہے اور وہ پاکستان کی اس ولنریبلٹی کو ٹیپ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. جو ریکروٹمنٹ ہے, جو فائنینسنگ ہو رہی ہے ادھر سے, جو ایمینیشن آ رہا ہے, وہ سارا انڈیا کی طرف سے آ رہا ہے. دیکھیں اس کی کوشش یہ ہے کہ سیکٹیرین وائلنس ہو, ویج ہو بٹوین civil and military leadership also, and between public and military as well as the leadership. لیکن جب آپ لیجیٹمیسی کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ کوشش یہی رہی ہے انڈیا کی
کہ جو پاپولیشن ہے اس کو اس میں ڈیوائڈ کریٹ کریں. ان کمنگ ڈیز یو ول سی دس تھنگ کہ انکریز ان وائلنس ان دوز ایریاز, مور ٹیررسٹ اٹیکس فرام دیئر, فرام BLA سائڈ اور فرام طالبان TTP سائڈ. تو اس چیز کو وہ ضرور ایکسپلائٹ کرے گا. اس کے علاوہ وہ جو اب اس نے ایک اگریسو کیمپین شروع کیا ہے ڈپلومیسی کے لحاظ سے, انٹرنیشنل میڈیا میں, انٹرنیشنل پاور کوریڈورز میں, ہی ول ویری ایگریسولی پرسیو اے نیریٹو ٹو کمبائن نیوکلیئر اینڈ ٹیررزم ٹوگیدر اینڈ پروجیکٹ پاکستان ایز اے روگ کنٹری. تو جو باقی جو ملٹری فرنٹ ہے اس پہ وہ تھوڑی بہت اسٹیٹمنٹس ان کی چلتی رہیں گی. وہ تو پبلک کنزمپشن کے لیے they will keep creating that sort of deception also, so that we are, اس سائٹ پہ بھی ہمیں کسی طرح سے امبرائل کر کے رکھے, ہمارے فورسز کو جو ہے وہ ایک جو ہے سکھ کا سانس نہ لینے دے, اور ٹرائی ٹو اسٹریچ دیم آلسو. لیکن جو انڈائریکٹ اس کی جو اسٹریٹجی ہے, میرا خیال میں آنے والے دنوں میں they will pursue it very aggressively and try to weaken us on that front. اچھا, جو اگر دیکھا جائے تو ڈپلومیٹکلی اگر دیکھا جائے تو وہ وہاں پہ جو لوگ امریکہ میں یا تھنک ٹینکس جو ہیں امریکہ میں, چاہے وہ DC میں ہو, واشنگٹن میں ہو, DC میں یا نیو یارک میں ہو, جدھر بھی ہو, ایون رینڈ کارپوریشن ہو, ٹھیک ہے, وہاں پہ انڈینز کی ایکسیس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب رینڈ کارپوریشن از ویری امپورٹنٹ. جو پالیسیز وہاں سے ہوتی ہیں اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ وائٹ ہاؤس یا ہل جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرے, اور وہاں پہ بہت زیادہ ایکسیس ہے تھنک ٹینکس میں, رینڈ کارپوریشن میں, اور کوریڈورز آف پاور جو ہے امریکہ میں, ہل میں, ان کے جناب وہاں پہ بہت ایکسیس ہے. سو مچ سو کہ اگر دیکھا جائے تو اگر جہاں پہ جو بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے CEOs ہوں, چیئرمین ہوں, پریزیڈنٹس ہوں, وہاں پہ بھی کافی ان کے گرپس ہیں. اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو ہم لوگ جو ہیں ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ایک جو پوری ایک لاٹ تھی ڈپلومیٹس کی, اور کسی زمانے میں بڑے اچھے اچھے ہمارے پاس ڈپلومیٹس ہوا کرتے تھے, دے آر نو مور. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے ابھی بھی ہمارے پاس ہیں ڈپلومیٹس, بٹ ڈو یو تھنک کہ وہ ان کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ اف دے میک اے فون کال ٹو دا وائٹ ہاؤس سیکریٹریٹ اینڈ اور ٹو اینی سینیٹر, امریکن سینیٹر اور کانگریس مین ان امریکہ, تو دے ہیو دیئر انروڈز اوور دیئر؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ امریکہ always looks after its own interest. Obviously. So we have to create those things in which we have a convergence of interest. And America cannot, isolate Pakistan. America has always felt importance of Pakistan. اور پاکستان کی ایک جیو اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے جو موجود ہے. While China is our reliable partner, strategic partner, اور اس کی طرف ہمیں نگاہ ہماری ہے, اور ہمارا ایک رجحان جو ہے آپ دیکھیں ویپنز جو نظر آئے اس میں, اور ایک چائنیز کوآپریشن والا ایلیمنٹ ہے ملیٹریلی بھی اور ادروائز بھی. سی پیک از ون تھنگ وچ ڈسٹربس دا ویسٹ اینڈ دا امریکہ اسپیشلی. تو ہمیں کچھ ایسے ایریاز میں ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ضرور رکھنا چاہیے جس سے ہم اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے اور جو ہمارا نیریٹو ہے اس کو بہت اسٹرانگلی ان تک پہنچا سکیں, وائل سائملٹینیسلی putting up those documents also which very clearly spell out کہ انڈیا نے کتنا ڈیمیج کیا ہے پاکستان کو by creating and abetting terrorism on our western front. And دیکھیں یہ ہمیشہ ان کا نیریٹو رہا ہے جے شنکر کا, اجیت دوول کا, کہ پاکستان کو ہر فرنٹ پہ یہ ڈیمونائز کریں, ہر فرنٹ پہ یہ ڈیٹیچ اور آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں, چاہے اسپورٹس ہو, چاہے واٹر ہو, چاہے ڈپلومیسی ہو. Economy is a very important element. They have always tried to isolate Pakistan, and they will keep doing that in the days and years to come. ہمیں چاہیے کہ جی صرف رینڈ از ناٹ دا اونلی, جو پینٹاگن ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا وائٹ ہاؤس ہے,
इस वक्त इंडियंस आर नॉट ओनली in influencing the policy, they are rather the policy makers also in most of these places because they have ingressed so much. That's what my point is. And exactly, Okay. and they have ingressed into the IT वाला सेक्टर में. पैसों के लिहाज से उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उधर अमेरिका में, डायस्पोरा उनका बहुत बड़ा है, और that is where you know America will mostly buy their narrative also. तो हमारा ये वो सॉफ्ट एरिया है, या आप कह लें एक वल्नरेबिलिटी है, जिसको हमें बहुत स्ट्रेंथ के साथ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, कंबाइनिंग मिलिट्री, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक फ्रंट, इंफॉर्मेशन डोमेन, लॉ अफेयर्स अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. उसमें हमें बहुत तगड़े किस्म के लोग रखने पड़ेंगे जो हमारा अच्छे तरीके से विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो वेस्ट बाय करता है. Yeah. अमेरिका में लॉ का, रूल ऑफ लॉ का है, मतलब आप जो भी कह लें कि मतलब दैट इज़ ट्रम्प की इंतज़ामिया के बाद उसको काफ़ी एक बैक बर्नर पे ले गए, बट स्टिल यू नो रूल ऑफ लॉ इज़ रिस्पेक्टेड इन द वेस्ट. लॉ अफेयर्स के मामले में हमें अच्छे लॉयर्स को सामने लेकर जाना चाहिए जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में बहुत उनका एक नाम हो, और इस तरह के हम एम्प्लॉय करें लोग ऑल्सो जो डिप्लोमेसी और इसको लॉ अफेयर को कंबाइन करके एक पाकिस्तान का केस अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर सके. बिल्कुल ठीक कहा आपने यार मास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी. एक ब्रेक की तरफ जाएंगे जी, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरे साथ मौजूद होंगी सेनेटर शेरी रहमान साहिबा. एक छोटी सी ब्रेक के बाद सेनेटर शेरी रहमान साहिबा मेरे साथ मौजूद है. इफ़ यू टॉक अबाउट वाटर इशूज़ लाइक इंडस वाटर ट्रीटी, उस पर अभी तक वो एडमेंट है, उस पर बिल्कुल उसने एक रिजिड एटीट्यूड रखा हुआ है. हाउ शुड वी गो अबाउट इट जी? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है. इस पर वाटर अफेयर्स मिनिस्ट्री और मुफा को हंगामी इजलास करने चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो यकतरफा मुअत्तली की कोशिश की है. देखिए, इट्स नॉट इनफ टू से, मेरी नज़र में, कि ये यकतरफा मुअत्तल नहीं हो सकती. हम सबको पता है नहीं हो सकती, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा. लेकिन उसको फाल बनाने के लिए, जिसके लिए परमानेंट इंडस कमीशन की ज़रूरत है, उनकी मीटिंग की ज़रूरत है, जो इन्होंने 1 साल से वैसे भी रोकी हुई है क्योंकि इनकी नीयत ख़राब थी फ्रैंकली. और उसमें डेटा शेयरिंग वगैरह होती है जो जो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी जी. ट्रीटी का, पानी के ज़खायर के और फ्लो के और दरिया को के पानी का तकसीम, क्योंकि ये ट्रीटी एसेंशली तकसीम की ट्रीटी है. इट्स नॉट बहुत सारी दूसरी होती हैं वाटर शेयरिंग की, ये तकसीम वाली ट्रीटी है. और इसमें पाकिस्तान भी बहुत कुछ कर सकता है उनके दरियाओं के हवाले से. एक किताब है, मैं आपको कोशिश करके देती हूँ, जो मरहूम तो खैर नहीं, अय्यर साहब ने लिखी है हिंदुस्तान में बहुत पहले, वाटर विजडम. उसमें ये खुद उन्होंने लिखा है कि अगर इंडिया कोशिश करता है, क्योंकि इसकी सियासत बहुत मुश्किल से मैनेज होती है, लेकिन इंडिया कभी कुछ करता है तो पाकिस्तान चनाब और दूसरे अपने जो रिवर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और जो सबका हिस्सा हुआ है, तो उसमें उस हिस्से में पाकिस्तान भी काफी तकलीफ दे सकता है. ये बहुत बड़ी बात है. इस पूरी जंग में इन्होंने एक नया एबनॉर्मल सा इस्टेब्लिश कर दिया राना साहब, जो बड़ी अहमियत का मुतहम्मिल है. कि ये जब भी दिल चाहे, अब इन्होंने इक्वेट कर दिया है एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर से, जो बिल्कुल इलीगल है, जो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्ट ऑफ टेरर एक तो इन्होंने प्रूव नहीं किया है और ना अभी कर पाए. आप देखिए, इन्होंने कल या परसों इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या बोला है कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग. किसी जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा तो ये जवाब नहीं दे सके कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग. डोंट यू थिंक जो जिस तरीके से इंडिया एक्ट कर रहा है, एक तो हेजबनी वाला जो ड्रीम था इंडिया का, वो तो मेरे ख्याल में उसका रोल रीडिफाइन होगा इन द डेज टू कम. डू यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल, क्योंकि देख लें राणा साहब, उनके कौन से देरीना दोस्त ने उनका साथ दिया, उनके लिए स्टेटमेंट्स किसने दी. आपने किसी उनके अलायंसेस जिन पर इनको बहुत नाज है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो एससीओ हो, चाहे वो क्वाड हो, साख तो उन्होंने खुद ही गैर फाल कर दिया है, चाहे वो बिम्स्टेक हो, चाहे वो G20 हो, किसने इनके लिए सवाल उठाया? आप बताएं. किसी ने नहीं.
اور ان کے جو جن کے لیے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنے ہوئے ہیں انڈو پیسفک میں، جو انڈو ایشیا پیسفک ہوتا تھا. آپ نے ترکی اور آذربائیجان کا کردار دیکھا. I was frankly surprised کتنا آگے گئے. اور ہمیں بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے کنگڈم آف سعودی عربیہ، ایران، اور بیک چینل پہ اور بھی ممالک تھے جو کوشش کر رہے تھے بات کو سلجھانے کی، کیونکہ انہوں نے بہت الجھائی ہوئی ہے. اور پھر چین نے تو صاف سٹیٹمنٹ دیا کہ جی ہم پاکستان کو کوئی خطرہ ہوگا تو ہم ہیں. یو ہرڈ دیٹ. سیز فائر انہوں نے مانگا. آپ تو ہمیشہ ہی مانگتے ہیں. دیکھیے پاکستان نے کبھی جنگ کو گلیمرائز نہیں کیا. یہ ایشو جو ہے ہم سمجھ نہیں رہے. ہم بہت سے لوگ خاص طور سے جو ان کے ویسٹرن ایلائز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پرانے پریسیڈنٹس دے رہے ہیں ہمارے سامنے، پرانے شواہد ایگزامپلس دے رہے ہیں. تو دیکھیے کوئی ایگزامپل نہیں ہے ایکسٹریم ہندوتوا کا. میں اب ان کو ہندوتوا ریپبلک کہتی ہوں بیکاز یہ جو شناخت انہوں نے اپنی تبدیل کی ہے. ہوں بہت لوگ جو رہ گئے ہیں باہر، لیکن ہندوستان has gone through a lot of change. We have to understand that. The world has to understand that. کہ جتنا آپ بالی ووڈ فلمیں لگا لیں، ایشو تو یہ ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز این اگریسر، اور اس میں ان کو کوئی وہ نہیں ہوتا جو مطلب منطقی بات کرنا یا سلجھی ہوئی بات کرنا. نہیں، دے ڈونٹ پرائیورٹائز دیٹ. ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ امن ہو. اس لیے نہیں کہ ہمیں کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے سامنے، مگر اس لیے کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جنگ کا کوئی حل نہیں ہے. And then also, Rana Sahab, there's no military solution to Kashmir or to the holding, or even for God's sake, water or anything. There's no military solution to anything, not in our region. ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف چین ہے. تو آپ کس پر امپوز کر رہے ہیں military solutions? It's not happening, اوکے. right? So yeah. سو لیکن دیکھیں امریکہ نے کئی مرتبہ پہلے بھی اب میڈیشن کا اس نے کہا جی کہ ہم میڈییٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایگری کریں اس چیز سے. لیکن ہمیشہ جو ہے انڈیا جو ہے وہ بیک آؤٹ کر جاتا تھا اور ابھی بھی بیک آؤٹ کر رہا ہے. سو پھر اس کو کیسے آپ بیٹھ کے یو کین ناٹ سٹ اکراس دا ٹیبل. ہاؤ ول یو سٹ اکراس دا ٹیبل وین ون پارٹی از ناٹ لائک ریڈی ٹو ڈو دیٹ اور میڈیشن کے لیے تیار نہیں ہے. ہم لوگ آپس میں تو بیٹھتے رہے ہیں، بیٹھ بھی جائیں گے، لیکن اس طرح تو مسئلہ حل ہوا نہیں آج تک. تو پھر کیسے ہو از گوئنگ ٹو لائک کم اپ ود اے ڈنڈا؟ سو دیر از نو ڈنڈا ایز سچ. دیکھو ڈنڈے کی بات میں تو نہیں کر سکتی، کیرٹ سٹک کی آپ بات کریں رانا صاحب. ایشو یہ ہے کہ ہندوستان کو پسند نہیں ہے کہ وہ باہر بات نکلے کہ وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن کی تلاش میں تھے، جو ہمیشہ ہوتے ہیں. وہ جی ہر کانفلکٹ، اب پچھلا ہاٹ کانفلکٹ کارگل تھا، اس میں ہاٹ وار وہی تھی، اس میں بھی انہوں نے بالکل سب نے سیز فائر مانگا، انہوں نے بھی مانگا، مگر they don't like it to be public. اس دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پبلک کر دیا. انہوں نے اپنی ٹویٹ ڈالی سب کچھ، اور آپ کو پیرٹی دی، ایکویولنس دیا، ہائفنیشن واپس آ گئی، جو ان کو بہت برا لگ رہا ہے. پاکستان سے ہمارے ساتھ ہائفنیٹ ہو سکتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کس طرح اس کے ساتھ ڈیل کریں. تو ڈپلومیٹکلی ان کو بہت بڑا دھچکا پڑا ہے کہ ٹرمپ نے کہا میں ٹریڈ کو ان کے لیے دونوں کے لیے سامنے لٹکایا. تو پاکستان تو ٹریڈ کرنا چاہتے، انہوں نے پھر معترف رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے معاونت کی دونوں کی. پھر انہوں نے کہیں بات کی کسی انٹرویو میں حال میں کہ میں نے تو کہا ہے وہ دونوں بڑی بڑی سیاسی بردباری ہے دونوں کی، اور وہ دونوں ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، میں یہی استعمال کرتا ہوں. تو ہی شوڈ ہز لیورز اینڈ ہز کارڈز، اینڈ وہ ظاہر ہے اپنی لیگیسی ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کہیں گے میں نے سیز فائر ختم کیا. اتنی خطرناک عسکری ماحول میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جن کی کوئی رسک ریڈکشن اور میجرز نہیں ہیں، جن کا کوئی اسٹریٹجک جسے کہتے ہیں کمپریہنسو نیوکلیئر ڈائیلاگ نہیں ہے جن کے درمیان، جو
कहीं भी दुनिया में नहीं होता, मगर भारत नहीं होने देता, कहता है हमें कोई डायलॉग नहीं चाहिए, हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करें। ओके, प्लीज टॉक ऑन टेररिज्म एंड वील आल्सो मेक टेप्स ऑफ कुलभूषण यादव। आप बताएं, वाज एनी मिलिट्री ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान सर्विंग कॉट इन जहां इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसकी वो डंके की चोट पे लगे हुए हैं कि ओ पाकिस्तान पाकिस्तान। भाई आप कर रहे हैं प्रॉक्सीज अपने बलूचिस्तान में लाए हुए, आप टारगेट करते हैं चाइनीज इन्वेस्टर्स को, आप क्या कह रहे हैं हमें? ठीक कह रही तो है। मैं तो किसी हमारे आए हुए थे कुछ डिप्लोमेट्स, मैंने कहा भाई हम, मसला हमारा ये कि हम बड़े डिफिडेंट डिप्लोमेसी करते हैं, बड़ी सोच समझ के नाप तोल के बात करते हैं, और हमारी डिप्लोमेसी डॉसिए दे देते हैं। फिर एक मैडम ने कहा कि सही कहा कि वी हैव इन्फॉर्म्ड द यूएन एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। भाई ये आपका काम खत्म नहीं हुआ इंफॉर्मेशन दे देना या डॉसिया दे देना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हर मेंबर को। आपने अग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी होगी, उसके बाद आप खड़े होके बाहर कहें कि इसके क्या दूररस असरात हैं, इसके क्या अवामिल हैं। भाई व्हाट इज अग्रेसिव डिप्लोमेसी? यही होती है ना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। आपने मैं नहीं कह रही कि आप कहें कि आप जंग पे, बट हिंदुस्तान तो हम हमारी डिप्लोमेसी इधर है, उनका गुस्सा इधर है। आप उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। यू डोंट हैव टू बी एंग्री, यू डोंट हैव टू बी नास्टी। आप उनकी जबान हरगिज ना बोलें, यू ठीक। डोंट हैव टू बिकम देम, बिल्कुल ठीक। लेकिन यू मस्ट टेक योर डिप्लोमेसी अप अ नॉच। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शेरी बेबी, मैं थोड़ा सा आपकी सेनेट की तरफ आना चाहूँगा। आपने सेनेट में I just before you close, I want to give an example. जी जी आपने चेमन बिलावल के वीडियोस एंड इंटरव्यूज देखे इंटरनेशनल? जी कितने जी जी। किस तरह उन्होंने एक बैलेंस रखा, बात भी सही की, और फिर अपनी अपने रियासत की दिफा जिस तरह की, इट वाज नॉट डिफिडेंट। उन्होंने बिल्कुल जो बैलेंस रखना होता है वो रखा। जी। तो इस तरह होती है भैया, मतलब डिप्लोमेट्स को ये, आई एम सॉरी, ये वीडियोस देखनी चाहिए, थोड़ा सा उनको भी आगे होना होगा। हमें जनरली रियासती तौर पर एज पाकिस्तानीज एक स्टेबल काम अंदाज में अपना मुकदमा अग्रेसिवली लड़ना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा अभी रिसेंटली अगर मैं सेनेट की बात करूं तो आपने बड़ा यहाँ पे केस प्लीड किया उन हाजीज का जो हज करना जाना चाह रहे थे, हज करने के लिए जाना चाह रहे थे। तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 65,000 के करीब हाजीज हैं। और वो उस पे आपने केस प्लीड करी थी उनका कि वो नहीं जा सकेंगे। व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट? एक तो ये बता दे, दूसरा मुझे ये बता दे। जी राना साहब, मैं मेरी नज़र में तो ये तो बहुत अफसोसनाक इशू है कि लोगों ने पैसे भर दिए हैं पूरी दुनिया से। पाकिस्तानी इसके मैसेज उसका कोई ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कुछ यूके से आ रहे हैं, मैं तो नंबर्स भी पहचान नहीं पा रही, कॉन्स्टेंटली कॉलिंग। बिकॉज मैंने, हमारी पार्टी ने रेज किया ये इशू, फिर मैंने कमेटी में रेज किया। मैंने कहा भाई ये वक्त गुजरता जा रहा है, आप उनको किंगडम से बात करें, उनकी इसमें कोताही नहीं है, आपके हज डायरेक्टरेट की है, जिन्होंने प्रोसेसिंग देर से की या जो भी हुआ, दे मिस द डेडलाइंस, दे मिस द कोटास। ओके। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा, वो लोग रो रहे हैं और ये तो जवाब भी नहीं दे रहे। तो फिर मैंने सेनेट में उठवाया, वो जवाबदेही के लिए मिनिस्टर आए रिलीजियस अफेयर्स के। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन जो जवाब दे रहे थे शायद वो उनके उनके ओहदे से अब तजावुज कर चुका है मसला। अच्छा। मीनिंग अब वो शायद बंद हो गया है। एंड आई वाज इत्तेफाक से चेयरिंग द सेशन दैट डे, तो मैंने कहा कि आई एम सॉरी आपका, तो मैं उनसे सवाल नहीं कर सकी फिर से, पर मैंने कहा लेकिन आपका जवाब मुझे कहीं से मुतमईन नहीं कर पा रहा, ना हाउस को, ना आपने मुझे कोई मुस्बत या हल बताया, या इसकी कोशिश ठीक। क्या कर रहे हैं आपने ये भी नहीं बताया। इस मामले को इस तरह तो नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शेरी बीबी, एक तो आपका ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट कह दें उसको, वो भी बंद कर दिया इंडिया ने। क्या ऐसी क्या चीज़ लिख दी थी आपने? भैया हमने कभी बदतमीजी नहीं की, ना बदजबानी की है, मगर इट्स अ बैज ऑफ ऑनर टू जॉइन द रैंक्स ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एंड हिज सिस्टर। वो उनके भी मुझसे बहुत पहले अकाउंट्स बंद हो गए थे। हम बदजबान लोग नहीं हैं जी, लेकिन हकायक से
منہ موڑنا یہ نئی ہندوتوا ریپبلک کا ایک طریقہ کار ان کا ایک وہ بن گیا ہے، اسٹیمپ بن گیا. تو فار اس اٹس اے بیج آف آنر جی. وی ڈونٹ بلیو ان سچ وسیع تر سینسرشپ. انہوں نے تو سینسرشپ کی آئرن وال لگا دی ہے نا اپنے لوگوں کے ارد گرد. جی ہاں. وہاں بھی ایک گھٹن کا سما ہے. پورے ہندوستان کو کیا بنائیں گے؟ لیگلی آکوپائڈ کشمیر. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہندتوا کا نام دے دیا انہوں نے، ہندتوا. انڈیا کا نام چینج کر کے شیری رحمان بی بی نے ہندتوا بنا دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ اس کو صرف اور صرف ہندتوا کہنا چاہیے، ہندتوا کنٹری کہنا چاہیے، ہندتوا ملک کہنا چاہیے، کیونکہ یہ انڈیا اب انڈیا نہیں رہا. خیر اینی ویز، میں جاتے جاتے ایک چیز ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا جناب، کہ ہمیں اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ مزید یہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ اگر ہم جس طریقے سے ایگریسولی اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی یہاں پہ اگر ہم لے کے چلیں، اور ایگریسولی، مائی پوائنٹ از دیٹ ایگریسولی ڈپلومیٹک کوششیں ہم شروع کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ دیٹ از بیسیکلی ہوتی تو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے ڈپلومیسی، لیکن ان دس پرٹیکولر کیس جو ابھی کا سینیریو ہے، جو ابھی کی انوائرمنٹ ہے، اب ہمیں یہاں پہ ڈپلومیسی جو ہے اس کو اپلائی کرنا پڑے گا. کیونکہ ملیٹریلی انڈیا پتہ ہے اس کو کہ وہ جناب ہمیں نہیں یہاں پہ شکست دے سکتا یا ہمیں نہیں ڈیفیٹ کر سکتا. سو اس چیز پہ تو اس کو کنونسڈ ہے وہ. سو امیڈیٹلی اگر یہ جو باتیں کر رہا ہے انڈیا کے لوگ جو کر رہے ہیں، یا جو لوگ اس وقت پاور میں انڈیا میں جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم لوگ جناب ایک مرتبہ پھر یہاں پہ مس ایڈونچر کریں، مس ایڈونچر کا ہی نام دوں گا اس کو میں، تو وہ شوق ضرور پورا کر لیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر اتنی سخت ہے کہ ملیٹریلی وہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر آزمانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس بار پھر اٹس گون بی آر وے اور دا ہائی وے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.